نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن پاک کے 28ویں پارے کی سورہ صف کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ منکرین حق اور دشمنان حق یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، مگر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمائے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، یہ بات چاہے کفار کو، منکرین حق کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ کرے۔ اس آیت کے ضمن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے بڑی زور و شور کے ساتھ اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ وہی لوگ جو کبھی اپنی امانتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا کرتے تھے، یعنی اپنے باپ دادا، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس وہ امانتیں نہیں رکھا کرتے تھے، اپنی امانتوں کو محفوظ تصور اگر وہ کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی کیا کرتے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ منظم سازشیں اور مخالفتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع کر دی اور اسلام کے ساتھ شروع کر دی۔ اس ضمن میں بے شمار واقعات ہیں، مگر آج ایک واقعہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر جب اسلام پھیلنے لگا، لوگ دامن اسلام میں آنے لگے، تو کفار نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید بن مغیرہ نے، یہ جتنے امیہ بن خلف بڑے بڑے جو کافر تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ اسلام، یہ دعوت حق جو ہے یہ تو ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، اور ہماری تو نسلیں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں بیٹے بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، ہمارے خاندان بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک میٹنگ، ایک اجلاس منعقد کیا، اور اس میٹنگ اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اسلام کی دعوت کو روکا جائے، پیغمبر اسلام کی دعوت کو روکا جائے، تاکہ ہماری نسلوں کا ان کی نظر میں جو تھا کہ ہمارے باپ دادے کا دین بچا رہے۔ انہوں نے اس مشاورت میں یہ طے کیا کہ ہم تو جب بھی اس نبی کا سامنا کرتے ہیں تو ہم شکست کھا جاتے ہیں، اور اگر کسی کو اس کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یمن سے حبیب نامی ایک شخص تھا جو بات چیت کرنے کا بڑا ماہر تھا، یعنی کہ مذاکرات کرنے کا بڑا ماہر تھا، تو بڑا ڈھنگ تھا اس کو بات کرنے کا، بات اپنی منوا کے اٹھتا تھا جہاں بیٹھتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا، ابو جہل وغیرہ نے، کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے اس نبی کا، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس حبیب کو بلاتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیغام بھیجا، حبیب یمنی کو بلایا۔ سیرت کی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حبیب یمنی یمن سے آیا اور انہوں نے خط لکھ بھیجا کہ حبیب اگر تو بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جا، اگر تو کھڑا ہوا ہے تو چلنا شروع کر دے، اگر تو چل رہا ہے تو بھاگنا شروع کر دے، جلدی مکے پہنچ، ہمارے باپ دادے کا دین خطرے میں ہے، یہاں پہنچ،
محمد نامی ایک شخص نے یہاں پر نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور ہماری نسلیں بھی اس کے پیچھے لگنا شروع ہو گئی ہیں، جلدی پہنچ۔ حبیب یمنی جب وہاں پہنچا اور وہاں جب آیا، میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، ایک حویلی میں سارے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مکے میں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جا کے بات کرتا ہوں، مذاکرات کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو بات ہوگی ہمارے سامنے ہوگی اس نبی کے ساتھ، کیونکہ جو جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا، یہی تو مسئلہ ہے۔ ان کو یہاں بلایا جائے گا اور بھری مجلس میں بات ہوگی اور بات کریں گے آپ۔ حبیب یمنی کہنے لگے ٹھیک ہے، بلائے ان کو۔ پیغام بھیجا گیا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، دائیں بائیں غلام ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جانا آپ کا کام ہے اور وہاں پر اسلام کے پرچم کو بلند کروانا میرا کام ہے، تیری عظمت کے ڈنکے بجانا میرا کام ہے، تیرے نعرے لگوانا میرا کام ہے، اس لیے کہ تو میرا کام کر رہا ہے، میری تائید تیرے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور ابو جہل اپنے درباریوں سے کہنے لگا سنو میرے درباریوں، محمد عربی کے غلاموں میں ان کا طریقہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں آتے ہیں تو سارے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے استقبال میں۔ آج وہ آئیں تو آپ میں سے کسی نے کھڑے نہیں ہونا، کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا کہ جب سرکار تشریف لائے نا تو سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کے خود کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے اٹھ کے خود کھڑا ہو گیا، اور جب ابو جہل کھڑا ہوا تو سردار تھا وہ کھڑا ہوا تو سارے کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے، اور میرے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تقریب ان سے کروائی۔ جب مجلس ختم ہو گئی نا تو بعد میں ابو جہل کہنے لگا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ جب وہ آئیں تو اٹھنا نہیں ان کے استقبال کے لیے، عزت کے لیے؟ تو وہ کہنے لگے سردار جی آپ کیوں اٹھے تھے؟ تو اس نے کہا قسم ہے مجھے تو کسی نے کانوں سے پکڑ کے اٹھا دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے وہ جس نے آپ کو کانوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا اسی نے ہمیں بھی کانوں سے پکڑ کے اٹھا دیا تھا۔ گرامی قدر احباب، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہوئی۔ جب بات چیت شروع ہوئی نا تو حبیب یمنی نے سوچا کہ یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے اور جس چیز سے مرضی باتیں کروا لیتا ہے، اور جادو تو زمینی چیزوں پر چلتا ہے، آسمانی چیزوں پر تو نہیں چلتا۔ تو اس نے مذاکرات کرنے کے بعد، باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا جی میرے دو سوال ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا، رحمت للعالمین نے فرمایا اچھا بتاؤ کون سے سوال ہیں؟ اس نے کہا جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو چاند چمک رہا ہے نا آسمانوں پر، اس چاند کے دو ٹکڑے کریں۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اگر جادوگر ہوگا تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہوگا، اور اگر دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ سچا نبی ہوگا، کیونکہ چاند پر جادو نہیں چلتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو یہ چاند کو توڑنا بھلا میرے نبی کے بس میں کون سی بڑی بات تھی میرے نبی کے لیے؟ یہ تو وہ آقا ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو میں رات کو اٹھ کے دیکھا کرتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں ہوتے تھے، اور کئی مرتبہ رات کو میں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی جیسے جیسے جھولے میں ہلا کرتی تھی ویسے ویسے آسمانوں کا چاند رقص کیا کرتا تھا، جدھر جدھر میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی انگلی جایا کرتی تھی ادھر ادھر آسمانوں کا چاند جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا جی وہ چاند کو توڑ کے دکھائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دل میں خیال کیا، دل میں سوچا، رب کائنات نے فرمایا پیارے اٹھا نا انگلی اٹھانا تیرا کام ہے، دیکھ پھر ہم کرتے کیا ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں چاند کی طرف اپنی مبارک انگلی اٹھائی، چاند شق ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ایک اس طرف، اور پھر دوبارہ اس چاند کو جوڑا بھی۔ جب جوڑا نا تو سب ہکا پکا رہ گئے، حیران رہ گئے۔
حبیب یمنی بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا نبی تو سچا ہے، دل میں کہنے لگا اب کیوں نہ جاتے جاتے ایک اور کام بھی کروا لوں۔ وہ کہنے لگا میرا ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو وہ تیرے دل کا مسئلہ اور سوال بھی میں بتا دوں، جواب بھی میں دے دوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا اگر یہ بات ہو جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جوان، جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے، جو پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، آ جا نہیں سکتی۔ تو یہ چاہتا ہے نا اگر وہ تیری بیٹی تندرست ہو جائے تو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، مجھے سچا نبی مان لے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا اللہ اکبر، یہ نبی تو دل کی باتیں جانتا ہے۔ اس نے کہا یہی میرا سوال ہے، یہی میرا مسئلہ ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جا اپنے گھر پہنچ، تیری بچی کو تندرست کر دیا گیا ہے، شفا بخش دی گئی ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس نے حبیب یمنی نے ادھر ہی چھوڑا سب کو اور وہ سواری پہ بیٹھا، اپنی اونٹنی پہ بیٹھا۔ جب وہ یمن پہنچا تو یمن جا کے جب اس نے نظارہ کیا دروازہ بند ہے، آواز دی، اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے ابا جان میں آ رہی ہوں، مگر آج اس کے کانوں میں آنے والی یہ آواز اجنبی آواز تھی، پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ حیران ہوا کہ یہ کون ہے، کون بچی ہے آواز دینے والی۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو دیکھتا ہے وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی وہ چل رہی ہے، جو سن نہیں سکتی تھی وہ سن رہی ہے، جو دیکھ نہیں سکتی تھی وہ دیکھ رہی ہے، اور جناب والا جو بول نہیں سکتی تھی وہ بول رہی ہے۔ وہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنی بیٹی کو دیکھتا، حیران ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا اور کہنے لگا بیٹی یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ بیٹی نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ آئیے اس کا جواب ایک شعر کی، ایک شاعر کی زبان میں دیتا ہوں۔ وہ بیٹی کہنے لگی کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا اتے کالیاں زلفاں والا اتے دو گھڑیاں اس گھر وچ بیٹھا تے کر گیا نور اجالا۔ بیٹی نے کہا ابا جان چاند ٹوٹتا تو آپ نے دیکھا تھا مگر جڑتا میں نے بھی دیکھ لیا تھا۔